بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے سورہ روم کی تقریباً 2 رکوع کا ترجمہ کیا ہے، اور چونکہ ہم نے رکوع کے درمیان میں ترجمہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں بقیہ آیات کا بھی ترجمہ پیش کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی توحیدی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو بتلاتا ہے بجلی خوف اور امید کی حالت میں، تم کو بتلاتا ہے بجلی خوفًا وطمعًا، خوف اور امید کی حالت میں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، اور اللہ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ شاداب کرتا ہے، زندہ کرتا ہے یعنی شاداب کرتا ہے، اور بھی ہو ضمیر کا مرجع پانی کی طرف کہ اللہ اس پانی کے ذریعے خشک زمین کو سیراب کرتا ہے، اللہ اس پانی کے ذریعے خشک زمین کو سیراب کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس لیے کہ جو انسان عقل مند ہو وہ باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو انسان بے عقل ہو، پاگل سا ہو، مغفل ہو، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بات کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور بچوں، جس انسان میں بات کے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو گہری بات اور سمجھداری کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اسی انسان سے بات کرنی چاہیے جو بات کے محتویات کو، مقتضیات کو، سیاق و سباق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات، کہ بے شک البتہ اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی توحیدی نشانیوں میں سے اور کیا ہے کہ آسمان و زمین قائم ہے اس کے حکم سے۔ ان تقوم السماء والارض، کہ قائم ہو آسمان و زمین اس کے حکم سے، یعنی زمین و آسمان کا قیام اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے۔ نہ زمین نعوذ باللہ نافرمانی کرتی ہے، نہ آسمان، بلکہ دونوں نے کہا اطعنا طائعین، ہم تو اطاعت شعار ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب اللہ بلاتا ہے تمہیں، پکارتا ہے تمہیں، کوئی دعوت دیتا ہے زمین سے، اذا انتم تخرجون، تمہیں ایک نکلو گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ تم کو زمین سے نکالنے کی دعوت دیں گا، نکالیں گا، اذا انتم تخرجون، اذا فجائیہ، ایک تم نکل باہر ہو جاؤ گے، زمین سے نکلو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کل لہ قانتون، تمام کے تمام اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ قانت کے معنی اطاعت کرنے والے، قانتون جمع اسم فاعل، کل لہ قانتون، تمام کے تمام اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اللہ وہ ذات ہے جو کائنات کی تخلیق کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو کائنات کی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کو لوٹائیں گا۔ ثم یعیدہ، یعنی کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا کر کے دوبارہ پیدا کریں گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اہون اس میں تفضیل، بہت زیادہ آسان، اور یہ کام کرنا یا یہ عمل اللہ پر بہت آسان ہے، اس لیے
کہ جو انسان جس چیز کو بھی بناتا ہے تو اس کو پہلی بار کے بنانے میں کلفت اور تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان اسی کام کو جب دوبارہ کرنے لگتا ہے تو آسان لگتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب پوری کائنات پیدا کی پہلے مرتبہ تو کوئی مشکل امر نہیں تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پھر اسی کائنات کو دوبارہ وجود دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اللہ پر یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے عمدہ ترین اعلیٰ ترین مثال ہے آسمان و زمین میں ان توحید کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ تعبیر پیچھے بھی گزر چکی ہے اور وہی تعبیر یہاں پر بھی ہے۔ مقصد اللہ کی عظمت اور قدرت کو بتانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے ہی حالات سے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے من انفسکم ای من احوال انفسکم، تمہارے حالات میں سے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اور کیا مثال ہے؟ یعنی انسان کی تفہیم کے لیے انسانی معاشرتی جو حالات ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم كذلك نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ کیا مثال بیان کرتے ہیں؟ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تم کو بطور روزی دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سیٹھ کے مال میں نوکر کا روزی کے اعتبار سے حق ملکیت نہیں ہوتا، اس لیے کو تو نوکر ہے، نوکر کو وقت گزاری کی تنخواہ دی جاتی ہے اور وہ اپنی تنخواہ پا لیتا ہے، لیکن سیٹھ کے مال میں مکمل طور کلی طور پر وہ شرکت نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال میں شریک ہے؟ یہاں سوال ہے، جو ہم نے تم کو بطور روزی دیا ہے، اس طرح کہ تم اور وہ یعنی غلام اور تم اس میں برابر کے ہو جاؤ، یعنی سیٹھ کا جو مال ہے اس میں حق ملکیت کے اعتبار سے نوکر غلام اور سیٹھ دونوں برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن سے تم ایسا ڈرو جیسے تم اپنے لوگوں سے ڈرتے ہو، یعنی اپنے گھر کے لوگوں سے سیٹھ کبھی کبھار ڈرتا ہے کہ میرا جو مال ہے میں اکیلا اس میں تصرف نہ کروں، تو جس طرح سے انسان سیٹھ اپنے گھر والوں سے خائف رہتا ہے تو کیا مال کے تصرف میں یہ سیٹھ اپنے نوکر سے بھی خائف رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فہم سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، نے ایسا برابر کا کوئی غلام اور نوکر نہیں کرتے۔ کھانے پینے میں ہر ایک اپنا کھاتا پیتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن غلام اپنے آقا کے مال میں حصے داری نہیں رکھتا۔ ایسا ہی انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی ملکیت میں یعنی کائنات میں انسان کی کوئی شریک داری نہیں، کوئی حصے داری نہیں۔ اللہ بہرحال اللہ ہے، اس نے پوری کائنات پیدا کی ہے اور تنہا مالک ہے، انسان کی اس میں کوئی شرکت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اللہ انسان کو اس کی مقدر کی روزی عنایت کرتے ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے تک، بلکہ ان ظالموں نے بے دلیل اپنے خیالات کا اتباع کیا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ بل اتبع الذین، بلکہ ان ظالموں نے بے دلیل اپنے خیالات کا اتباع کر رکھا ہے۔ سو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ من اضل اللہ،
جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فمن یہدی، کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں، اور وہ ہمیشہ گمراہی کے دلدل میں ہی پھنستا چلا جائے گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی خدائی میں لوگوں کو شریک ٹھہرایا، اور جب لوگوں کو شریک ٹھہرایا تو اللہ کی طرف اللہ کی غیرت کو للکارا، اور جب اللہ کی غیرت کو للکارا تو اللہ کی طرف سے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سو آپ باطل سے یکسو ہو کر، آپ باطل سے یکسو ہو کر اپنا رخ دین اسلام کی طرف پھیر دیجیے۔ للدین الاسلامی، یعنی گمراہی سے کسی طرح نکلنا چاہیے اور شرک کے دلدل سے ہٹنا چاہیے اور مشرکین سے منہ موڑ کر اسلام کی طرف اپنا رخ کر لینا چاہیے اور سچے اور صحیح دین کی پیروی کر لینی چاہیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی اس بناوٹ کا اتباع کرو۔ یہاں فطرت سے مراد بناوٹ ہے، اور فطرہ منصوبہ فعل محذوف کی وجہ سے آیت کیا ہے؟ اتبعوا فطرت اللہ، اللہ کی اس بناوٹ کا اتباع کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فطر الناس علیہ، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بناوٹ کو بدلنا نہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین درست ہے، یہی دین قابل عمل ہے اور درست ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین انسان کو عنایت کیا ہے وہی دین آپ کے قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت اور توحید کا علم انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور انسان اپنی فطرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنی فطرت سلیمہ پر عمل کرتے ہوئے پیروی کرے اور اپنی فطرت کو نہ بدلے، کیونکہ یہی دین مستقیم ہے اور باطل اور دیگر تمام ادیان باطل ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں منیبین الیہ واتقوا منیبین الیہ، یعنی وعبدوا منیبین الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو کر رخ کر عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز کی پابندی کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو، اور ہاں ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور مشرکین کون؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے گروہ پر نازا ہے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس، بما لدیہم جو کچھ اس کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، فرحون اس پر نازا ہیں، خوش ہیں۔ اس لیے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اسی پر نازا ہوتا ہے، ہر گروہ اس پر نازا ہیں جو اس کے پاس ہے۔ تو ان آیتوں میں مثبت پہلو سے بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو آئندہ کی لغات کے مجلس میں جب ہم لغات بتلائیں گے تو انشاءاللہ مکمل طور پر اس کی طرف اشارہ کریں گے لغات کے اندر، اور جو ضروری مباحث ہیں لغوی اعتبار سے انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت تک ان آیات کے ترجمے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔